حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت جو ہوئی ہے وہ تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت دونوں آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت امام حسن اماموں کی فہرست میں آپ دوسرے امام ہیں۔ 12 اماموں میں امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ دوسرے امام ہیں۔ مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پہلے امام ہیں اور امام حسن علیہ السلام دوسرے امام ہیں۔ آپ کا نام امام حسن کنیت ابو محمد اور آپ کا لقب مجتبی صاحب جود و سخا۔ آپ کی ولادت 15 رمضان بروز منگل 3 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ 15 رمضان المبارک بروز منگل 3 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہے، اور تاریخ شہادت 28 سفر 50 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی شہادت ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کی ولادت بھی مدینہ منورہ میں اور آپ کی شہادت بھی مدینہ منورہ میں۔ ولادت 15 رمضان 3 ہجری کو ہے اور آپ کی شہادت 28 سفر 50 ہجری کو ہے۔ یہ آپ کی شہادت ہے 28 سفر 50 ہجری۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنی تاریخ ہم امام حسین کی یاد رکھتے ہیں اتنی ہی ہمیں امام حسن کی بھی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ بظاہر ترتیب میں امام حسن امام حسین سے پہلے دنیا میں تشریف لائے اور عمر میں آپ بڑے ہیں۔ آپ کے تعلق سے نبی اکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سر سے لے کے ناف تک حسن میرے بالکل مشابہ ہے۔ میرے دونوں شہزادوں میں جو پہلا شہزادہ ہے یعنی امام حسن کے تعلق سے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو دونوں شہزادے ہیں، دونوں جو لخت جگر نور نظر ہیں میرے، ان میں جو میرا بڑا بیٹا ہے، بڑا شہزادہ ہے جو حسن ہے، وہ پیشانی سے سر سے لے کے ناف تک حسن میرے مشابہ ہے، اور ناف سے لے کے پیر تک حسین میرے مشابہ ہے۔ یہ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر کا حصہ حسن کی شکل میں ہے اور ناف سے نیچے کا حصہ جو ہے وہ حسین کی شکل میں ہے۔ آپ نے اپنے جسم اقدس کو گویا دونوں شہزادوں میں یوں تقسیم فرما دیا، اور حسین پاک کو آپ نے اس لیے نیچے کا حصہ قرار دیا کہ ناف سے لے کے پیر تک جو ہے میرے مشابہ حسین ہیں، اس لیے کہ آپ جان رہے تھے کہ میدان کربلا میں صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا رہنا پڑے گا اور پیکرے صبر و رضا بن کے رہنا پڑے گا۔ تو اس لیے امام حسین کو امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کا حصہ قرار دیا کہ وہاں صرف صبر نہیں بلکہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہونا ہے، اور یہی ہوا، دنیا جانتی ہے۔ تو اور امام حسن کے بارے میں نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ جو بڑا شہزادہ ہے، بڑا بیٹا ہے، یہ قوم میں انتشار ہونے سے، خلفشار ہونے سے، اختلافات ہونے سے بچائے گا
اور یہ دو فریقوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ چنانچہ جو بشارت رسول تھی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بے عین ہی لفظ بلفظ ویسا ہی ہوا کہ امام حسن پاک نے صلح کی، اور آپ کی صلح سے قوم میں خلفشار نہیں ہوا، انتشار نہیں ہوا، اور لوگ فساد اور خونریزی سے بچ گئے، اور صلح کر کے آپ نے خلافت جو ہے، جو اس کا حقدار تو نہیں کہا جائے گا لیکن جو اس کا دعوے دار تھا، آپ نے اس کو عطا کر دیا۔ یہ آپ نے فساد اور خونریزی سے قوم کو بچایا ہے، اور یہ کیوں نہ ہو ایسا، کیونکہ یہ رسول پاک امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی، تو ایسا ہی ہوا۔ تو یہ جو سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں 28 سفر کو سرکار نواس رسول، جگر گوشہ بطول، لخت جگر مصطفیٰ، فرزند مرتضیٰ، سیدنا سرکار امام حسن پاک علیہ السلام کی تاریخ شہادت ہے، اور یہ ہم سنیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن بہت بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے پیروں کا عرس کر لیتے ہیں، دادا پیر کا عرس کر لیتے ہیں، سلسلے کے بزرگوں کا عرس کر لیتے ہیں، 14 سلسلے میں جتنے بزرگ ہیں سب کا عرس کر لیتے ہیں، مگر امام حسن کے تاریخ جو ہے وہ ولادت اور شہادت کی تاریخ، یہ ہمارے سنی بھائیوں کو اکثر و بیشتر کو نہیں معلوم ہے، اور ہمارے بچوں کو بھی نہیں معلوم ہے، کیونکہ جب ہم خود تذکرہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم آپ تذکرہ کریں گے اپنے اکابرین کا، اپنے اسلاف کا، اور اپنے بزرگان دین کا، اپنے آقاؤں کا، جب ہم تذکرہ کریں گے تو ہمارے بچے بھی سیکھیں گے، سنیں گے، اور عبرت حاصل کریں گے۔ اور افسوس اس بات پر ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں سنی بھائیوں میں اکثر و بیشتر چیز لوگوں نے اس لیے نظر انداز کر دیا ہے کہ ارے یہ ہم کیوں کریں، یہ تو ہمارے شیعہ بھائی کرتے ہیں۔ ارے حد ہو گئی ہے، 28 سفر صرف شیعہ لوگ یاد کریں گے، سنی نہیں یاد کریں گے 28 سفر کو کیا ہے، اور یہ 28 سفر کی تاریخ کس سے منسوب ہے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ خیال نہیں ہونا چاہیے۔ ان ذوات قدسیہ کو بٹوارا کر کے نہیں رکھ دینا چاہیے کہ وہ فلاں کے ہیں ہمارے نہیں ہیں، وہ سب کے ہیں، وہ رب کے ہیں، وہ سب کے ہیں۔ اور ہم اور آپ جتنا ہی عقیدت سے پیش آئیں گے، جتنا ہی چرچا کریں گے، محبت کریں گے، اتنا ہی ہم سب پر فیضان ہوگا۔ تو بہرحال اس میں بتانا مقصد یہی تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے تعلق سے مجھے کچھ چند باتیں کرنی تھی، اور وہ آپ کے گوش گزار کیا، اور مولا کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب قدیر ہم سبھی کو پنجتن پاک کی محبت میں جلائے، اور پنجتن پاک اور اہل بیت مصطفیٰ کی محبت میں اس دنیا سے اٹھائے، اور ہمارا میدان محشر میں جو حشر و نشر ہو وہ اہل بیت کے ساتھ ہی ہو۔